پتہ ہونا ضروری ہے ہسٹری, لیکن ہسٹری کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ نہیں یار تم نے ایسا کیا تھا تو ہم 75 سال ہو گئے اس بات کو, اب ہم یہی کریں گے. اور سب سے بڑی اگزامپل تو میں جاپان اور امریکہ کی دیتا ہوں بھائی. جب جاپان معاف کر سکتا ہے امریکہ کو اور امریکہ بھی پرل ہاربر کو بلا سکتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں پوری دنیا میں ہوا ہی ہے, پوری دنیا میں انڈیا پاکستان میں جو ہو رہا ہوتا ہے نا, پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں نا, عرب جو دیش بنے ہوئے مسلمان ہیں نا سارے, وہ کوئی دوسرے کو مار تھوڑی رہے, ایکسیپٹ کرا ہوا ہے. اور اگر مارا اور پیچھے اگر تھوڑا بہت کوئی تلخ رہی ہے ایسی کوئی ہسٹری تو انہوں نے آگے چل کے معاف کر دیا, وہ اس کو لے کر نہیں بیٹھے ہوئے. اور پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایکچوئل ہسٹری کیا ہے, اور بڑے اپنے آپ کو جو ہے نا بیچ میں رکھ کر بات کریں, ان بائس رہیں. اینڈ ابھی جو ہے سچویشن مجھے بڑا ویئرڈ لگتا ہے. ہم تو دونوں طرف کی بات کرتے ہیں کیونکہ ضرورت اس بات کی کہ دونوں طرف کی بات کی جائے. اگر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان کے ہندوؤں کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی فورس کنورژن ہوتی ہے, یہاں پر بھی بچیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ فورس کنورژن کرائی جاتی ہے, اسپیشلی سندھ کے اندر. یہ غلط ہے. اینڈ دین پھر کرسچنس, پنجاب میں کرسچنس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کراچی میں کرسچنس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, دین باقی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین پھر ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ نہیں بھائی ان کی بھی ایگزسٹنس ہے. اس وقت جو وہاں پر چل رہا ہے, ایون سوشل میڈیا کی حد تک ہی چل رہا ہے اگر, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اسپیشلی ان کی پیٹریوٹزم کے اوپر جو کویشچن کیا جاتا ہے. اور ابھی بھی ایک ہمارے ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں ایک کرکٹر ہیں رانا نوید الحسن, انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی تھی جس پر جو ہے نا وہ اگین ایک نیشنل نیوز بن گئی تھی انڈیا کی. اور انہوں نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم جب میچ کھیلتے تھے تو انڈین مسلمس ہمیں سپورٹ کرتے تھے, انڈیا کو نہیں کرتے تھے, وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے. اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے انڈین مسلمس ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوں. یہ ایک بڑی, اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہاں کے مسلمانوں کے لیے پھر بہت بڑا خطرے کا باعث بن جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ارسپانسبل. تو ہم تو پلیٹ فارم کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ یار کسی کو نقصان نہ پہنچے ہمارے پلیٹ فارم سے, کہ ہم اپنے طور پہ ایسی ہوا میں کوئی بات کرتے ہیں اور ہماری بات وہاں کوٹ کی جا رہی ہو کہ دیکھیں پاکستانی تو یہ کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک آپ کا کیا خیال ہے انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے جو پیٹریوٹزم کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے اس وقت, جو بھی فار رائٹ ونگ والے کرتے ہیں, آف کورس ناٹ ایوری انڈین, ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا انڈیا میں طبقہ ہے پاپا جو کہ سیکولر انڈیا کو پر بلیو کرتا ہے, اسپیشلی ساؤتھ میں, نارتھ میں کہیں بھی. تو وہ تو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, جو کھڑے ہوتے ہیں. ابھی میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں انڈیا میں سارے ہندو ہیں اور وہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہیں. سارے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کھڑے ہیں اور وہ آج بھی لڑ رہے ہیں. سو ابھی جو کویشچن ہو رہا ہے تو اس پر ہم تھوڑے سے بات کر لیں گے کہ ان کی پیٹریوٹزم میں جو کویشچن ہو رہا ہے تو ہمارا کیا اوپینین ہے. دیکھیں بات یہ کہ نا یہ جو سوال ہے کہ جی کوئی کرکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں کھیلتے تھے انڈیا میں تو انڈیا کے مسلمان ہمیں بڑا سپورٹ کرتے تھے. میری نظر میں تو نا یہ بیوقوفوں والا جواب بچکانا بات ہے. ہاں بچکانا ہے. اس کی میں وجہ بتاؤں. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل وراٹ کوہلی بولے کہ میں کراچی میں کھیل رہا تھا اور پاکستانی مجھے سپورٹ کر رہے تھے. آف کورس کریں گے بھائی, کیونکہ تو کرکٹر اچھا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کا مطلب یہ کہ ایز اے کرکٹر سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے کرکٹر آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں, آپ نے جو ہے پوری مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا کویشچن میں. دیکھیں بات یہ کہ یہاں پر جب انڈین ٹیم آئی تھی ٹیسٹ چیمپئن شپ جب کراچی میں ہوئی تھی تو عرفان پٹھان نے ہیٹ ٹرک کی تھی. جب عرفان پٹھان نے ہیٹ ٹرک کی پہلے تو سناٹا ہو گیا اسٹیڈیم میں, کیونکہ ایک بال ڈالی, ایک گیا, دو گیا. پھر کامران اکمل اور عبدالرزاق موجود رہے. لیکن یہاں کراچی میں اسٹیڈیم جو ہے وہ تالیاں بجا رہا تھا, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو بھی کھیل رہا تھا, سہواگ کھیل رہا تھا یا کوئی بھی کھیل رہا تھا, تو یہاں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. یعنی ہم تو یہ نہیں دیکھ رہے نا کہ انڈینز ہے. کہنا مقصد ہے کہ میں جو ہے اپنی مطلب اگر میں ایز اے فین, میں گواسکر صاحب کا, مہندر امر ناتھ آج کل کی جنریشن نہیں جانتی ہوگی, یا ایک روجر بنی تھے, انہوں نے 83 کا ورلڈ کپ جتایا تھا. تو بہت سارے کرکٹرز ہیں ان کے ہم فین ہیں بے انتہا اور بڑا لائک کرتے ہیں. سنیل گواسکر, ایک لوگوں نے آج ٹنڈولکر کو دیکھا ہوا ہے, سنیل گواسکر کو ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو اگر ہم مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھ کے تالیاں بجاؤں اسٹیڈیم میں سنیل گواسکر کے لیے یا روجر بنی کے لیے یا مہندر امر ناتھ کے لیے یا کسی اور کے لیے, تو کیا میں وہ اینٹی پاکستان ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سوال کیا آپ نے کہ انڈیا کا مسلمان کیا پیٹریوٹک نہیں ہے یا وہاں کا وفادار نہیں ہے, یہ سوال ہے نا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کا پہلا کام تو ہے کلمہ پڑھنا,
یعنی وہ جب کلمہ پڑھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اللہ پہ ایمان لائے, اور جو بھی تقاضے ہیں دین کے وہ پورا کرے, تو وہ مسلمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان جس سرزمین پر رہتا ہے اور رہے وہ وہاں کا وفادار رہے. وہ انڈیا کا مسلمان اگر انڈیا میں رہ رہا ہے اور انڈیا سے وفاداری نہیں ہے یا پیٹریوٹک نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے. یہ الا یہ کہ اس کے ایمان پر بات آ جائے, مطلب الا یہ کہ اس کے ایمان پہ بات آ جائے. تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ تو وہاں پہ پیٹریوٹک رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 1947 میں انڈیا کی پاپولیشن 40 کروڑ تھی اور اس میں 10 کروڑ مسلمان تھے, 6 کروڑ یہاں کی آبادی تھی یا 5 کروڑ تھی, جو بھی تھی 6 کروڑ یہاں کی آبادی, 4 کروڑ رہ گئے انڈیا میں. 1 کروڑ نے مائگریشن کر لی تو 3 کروڑ رہ گئے انڈیا میں. وہ 3 کروڑ جو 1947 میں موجود تھے, ان کی جو بھی ایج رہی ہو, کیا وہ اس وقت زندہ ہیں انڈیا کے اندر؟ میرا سوال ہے, زندہ ہیں وہ لوگ؟ نہیں, ابھی تو نہیں ہے. 1930 میں, 19 میں, 18 میں, 200 سال پہلے, 500 سال پہلے جو مسلمان تھے, کیا وہ آج زندہ ہیں؟ وہ زندہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ایسٹیمیشن ہم یہ لگا لیں کہ شاید 8 کروڑ, شاید 10 کروڑ مسلمان وہ مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے ہندوستان میں. تو وہ کہاں پر دفن ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر. تو بحیثیت مسلمان اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ مسلمان کہ جو جس جگہ 10 کروڑ لوگ دفن ہیں, تو وہاں کی جنریشن, وہاں کا مسلمان کبھی بھی ہندوستان سے غداری یا نان پیٹریوٹک نہیں ہو سکتا. بہت ساری اگزامپل ہو جائیں گی. آئی تھنک پھر 500 سال پہلے جاتے ہیں تو پھر تو اس وقت تو اون کرتے تھے نا مسلمان اس جگہ کو. نہیں, آج بھی اون کرتے ہیں. کیسے یہ تو بول رہا ہوں, آج بھی اون کرتے ہیں. بھائی دیکھیں نا, اگر غدار ہوتا تو عرفان پٹھان کی ہیٹرک کرے گا یا کوئی سنچیاں مارے گا یا اظہر الدین کھیلے گا اس طرح سے. تو ایک نان سینس بات ہے, بالکل نان سینس بات, کہ انڈیا کا مسلمان انڈیا کے خلاف ہوگا. اچھا, بات رہی کرکٹ میں ہونے کی, تو کرکٹ میں بھائی اگر ہم انگلینڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ کبھی کسی پہ تالیاں بجا رہے ہیں, کہیں کسی پہ کھڑے ہو رہے ہیں, تو کیا وہ جو برٹش ہیں وہ غدار ہو گئے کیا؟ وہ مطلب یہ تو بات ہی نان سینس ہے نا یہ. اب مجھے اپنی نوجوانی میں جیف لاسن, جیف تھامسن یا رچرڈ ہیڈلی یا ڈینس لیلی یہ بڑے پسند تھے. ہم تو ان کا میچ چھوڑتے ہی نہیں تھے. تو ہم کیا آسٹریلین ہو گئے کیا ہم یہ؟ تو انڈیا کا مسلمان انڈیا سے لازمی وفادار پیٹریوٹک لازمی ہوگا ہسٹوریکلی, دینی طور پہ, مذہبی طور پہ. ہسٹوریکلی تو ہے ہی نہ موجود. بھائی آپ دیکھیں نا کہ اتنے بڑے بڑے کردار, اشفاق اللہ خان اور یہ اور جنرل باغ خان انگریزوں سے لڑ رہے ہیں, شہید ہو گئے. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہندوستان کے لیے لڑ رہے ہیں نا, وہ ہندوستان کی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں نا وہ. تو وہ وفادار نہیں ہوں گے تو پھر کون وفادار ہوگا؟ تو ہندوستان کا مسلمان اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے وفادار نہیں ہے تو اس سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. دیکھیں نا, اتنے سارے عرب کنٹری میں ملک بنے ہوئے ہیں, یمن بھی ہے, سعودیہ بھی موجود ہے, ایران بھی ہے, عراق بھی ہے, تیونس بھی ہے, الجزائر بھی ہے, ٹرکی بھی ہے, مصر بھی ہے. وہ مسلمان ہیں, سب اپنے اپنے ملک سے مخلص ہیں, اپنے اپنے ملک سے لائل ہیں. وہ لوگ کو وہ لڑ تھوڑی ہے کوئی مصری جو ہے وہ اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کوئی سعودی عرب کا ساتھ تھوڑی دے گا. تو یہ تو سمجھنا چاہیے انڈیا میں لوگوں کو کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جس دیش میں رہ رہا ہے اس ملک سے وہ لائل ہوگا وہ, اور انڈیا کا مسلمان بھی ہوگا. تو مطلب یہ کہ ہم جو مسلمان کی لائلٹی کی بات کر لی, اور ابھی جب ہم یہ پورا انڈیا پاکستان کا کرتے ہیں تو میں نے نا بیسکلی چیز جس پہ میں نے ایمفیسائز کیا وہ کیا کہ ہم بھول جائیں پارٹیشن کو. جس طرح اور ملک بنے ہوئے, اب اسی پارٹیشن کو روتے رہنا, اسی چیز کو روتے رہنا, یہ بالکل بیکار ہے. یعنی ہم اس چیز کو بھول جائیں. اور انڈین گورنمنٹ ہے, پاکستانی گورنمنٹ ہے, بھائی وہ ویزے کھولے, لوگوں کو آنے جانے دے. اور چیز یہ ہے کہ کوئی آتنکوادی انڈیا چلا جائے گا یا کوئی آتنکوادی یہاں پر آ جائے گا, تو اگر کوئی یہ اتنا بڑا ڈرا ہوا ہے تو پھر وہ تو ملک نہیں چلا سکتا نا. اتنی بڑی امیگریشن امریکہ دیتا ہے, کینیڈا دیتا ہے, یورپ دیتا ہے, ہزاروں لاکھوں انڈینز وہاں رہ رہے ہیں. ان ملکوں کو تو ڈر نہیں ہے مسلمان کے آنے سے, ان کو ڈر ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے فیلیئرز ہیں. یہ پولیٹیکل سین ہے. پولیٹیکل سین تو ہے. مطلب یہ کہ آپ اس پولیٹیکل سین کے اندر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک فیلئر اسٹیٹ ہیں. آپ کہ آپ کے پاس ٹریولر آ رہا ہے, یعنی مثال کے طور پہ کوئی انڈیا سے پاکستان آ جائے تو اس کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے اس جدید دور میں, جو اس کے پاس موبائل بھی ہوگی, چیزیں بھی ہوں گی. یا پاکستان سے کوئی انڈیا چلا جائے
تو ایک ریلیشن کو بلڈ کرنا چاہیے. میرے نظر میں مین یہ ہے کہ عوام کو صرف ڈرایا ہوا ہے کہ بھائی یہ خطرناک لوگ ہیں, پاکستانی خطرناک ہیں اور انڈینز جو ہیں وہ خطرناک لوگ ہیں. ہاں, ایک دوسرے سے کو ڈرا کے رکھا ہوا اور کچھ بھی نہیں. اب تو خیر انڈیا میں پالیٹکس ہی اس چیز کے اوپر ہوتی ہے, بہت آگے نکل گئی. اس پر تو ہم کریں گے پوڈ کاسٹ جب ہمارے جو ویورز ہیں مجھے اور کلیئرٹی آ جائے گی کہ کس طرح کی میرے پاس آڈینس ہے. ابھی تو خیر بہت سارے الحمدللہ انڈینز ہیں, لیکن یہ کہ اب تھوڑی سی اور ہمت آ جائے گی نا تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ پھر بیچ کی بات کریں گے. اب یہاں تو ہم کسی کو انڈین کو بٹھا نہیں سکتے ساتھ میں, لیکن دبئی کے اندر ہم کسی انڈینس کو بٹھائیں گے ساتھ میں, پاکستانی ہو, پھر ایک پراپر ڈبیٹ اسٹائل میں کانورزیشن ہو کہ بھئی ایکچوئل میں جو ہے وہ ضرورت اس وقت کیا ہے. تو آئی تھنک میری نظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو ڈرانا بند کیا جائے. ایک دوسرے سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. اور مین چیز یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہے ہمارا, اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ ساؤتھ ایشینس ٹوگیدر بیسکلی. جو بھی ہیں افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سارے ایک ہی ہیں.